أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يمسكون بالكتاب اور وہ لوگ جو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں کتاب کو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر اصلاح کرنے والوں کا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں یعنی اس کے تمام احکام پر عمل کرتے ہیں. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی محض تلاوت کرتا رہے اور اس کے احکام پر عمل نہ کرے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک نہ جائے اور اس کے اوامر پر عمل کر کے اپنے آپ کو ثابت نہ کرے سچا مسلمان، اس وقت تک اس کی تلاوت بجائے فائدے کے اس کو نقصان دے گی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجۃ لک او حجۃ علیک، یہ قرآن مجید یا تو تیرے حق میں دلیل بن جائے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا. تو وہ آدمی جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر اللہ کی یہ کتاب لعنت کرتی ہے اور اس کی یہ جو تلاوت ہے وہ اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کتاب کو عمل کے لیے بھیجا ہے، صرف اس کو ادب کرنے کے لیے اور تعظیم کے ساتھ رکھنے کے لیے نہیں بھیجا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور فرمایا کہ انہوں نے نماز قائم کی. اگرچہ نماز کا قائم کرنا کتاب میں شامل ہے، لیکن نماز کا بطور خاص الگ سے اس لیے ذکر فرمایا کہ نماز دین کا بنیادی کام ہے، اور جو آدمی نماز کو قائم کر لیتا ہے پھر باقی تمام احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، فرمایا کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، اور جب ستون پر کوئی عمارت کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے گرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ستون ہی نیچے سے ہٹا دیا جائے تو پھر ساری عمارت دڑام سے زمین پر آ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے دین کا اور اس کے باقی نیک اعمال کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. اگر نماز کے پیپر میں کامیاب ہے تو اس کے باقی نیک عملوں کو دیکھا جائے گا. اگر نماز ہی میں فیل ہو گیا تو اس کے باقی اعمال کو دیکھے بغیر اس کو جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور جب ہلا کر اٹھایا پہاڑ کو ہم نے ان کے اوپر كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ گویا کہ وہ ایک سائبان ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو جو عطا کیا ہم نے تم کو قوت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ. جب موسیٰ علیہ السلام نے غصہ فروغ ہونے کے بعد تختیاں زمین سے اٹھائیں اور ان کو پڑھا
تو اس میں اللہ کے احکام موجود تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ان احکام پر تمہیں عمل کرنا ہے. تو کہنے لگے کہ جناب ان احکام پر ہم سے تو نہیں عمل ہوتا، یہ تو بڑے مشکل احکام ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، کہ ہم نے طور کو اٹھایا اور ان سے پختہ عہد لیا. تو فرمایا مانتے ہو یا یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے؟ تو انہوں نے یوں دیکھا کہ کأنہ ذلۃ، وہ ایک سائبان کی طرح ان کے اوپر سایہ فگن تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں یہ ان کے اوپر آ گرے گا. تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اور ایک آنکھ تو سجدے میں رہی اور دوسری آنکھ سے اوپر بھی دیکھ لیتے کہ کہیں پہاڑ نیچے تو نہیں آ رہا. چنانچہ آج بھی یہودی سجدہ کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں کہ کچھ توجہ نیچے رکھتے ہیں، کچھ اوپر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سجدے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہلاکت سے اور تباہی سے نجات عطا فرمائی، اس لیے ہم یہ سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہے نہیں، نہ ہی زبردستی کسی کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب مفسرین کرام نے اور علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ کسی کافر کو تو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا. لا اکراہ فی الدین کا تعلق کفار سے ہے کہ انہیں زور زبردستی کے ذریعے اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. لیکن جب کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو جائے گا تو پھر اس پر پوری قوت سے اور پوری طاقت سے اس سے اسلام کے احکام پر عمل کروایا جائے گا، اور اگر وہ احکام اسلام کی خلاف ورزی کرے تو اس پر حد نافذ کی جائے گی یا اس کو تعزیر لگائی جائے گی. جیسا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا، زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارنا یا رجم کرنا، اور شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارنا، کسی پر بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے مارنا. تو یہ جو اسلام لانے کے بعد آدمی اسلام کے خلاف حرکات کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اور طاقت سے اور زور سے اس سے اسلام پر عمل کروایا جائے گا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب پکڑا تیرے رب نے بنی آدم سے، اور جب پکڑا تیرے رب نے بنی آدم سے، من ظہورہم ذریتہم، من ظہورہم ذریتہم، ان کی پشتوں سے نکالا ان کی اولادوں کو، ان کی پشتوں سے نکالا ان کی اولادوں کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ بنایا ان کی جانوں پر، اور انہیں گواہ بنایا ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بَلَىٰ، قالوا بَلَىٰ، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ شہدنا، شہدنا، ہم نے گواہی دی، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت، ان تقولوا یوم القیامت، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، انا کنا عن ھذا غافلین، یقیناً ہم تو اس سے غفلت میں تھے. لیکن ہم تو اس میں غفلت میں تھے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا، اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان سب کی ارواح کو ایک جگہ پر حاضر کیا، اور ان سے یہ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں تمہاری جانوں پر گواہ بنا رہا ہوں، اور تم سے یہ پوچھتا ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
سب نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم اپنے آپ پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ آدمی کے جسم کے اندر اللہ کے رب ہونے کی اتنی نشانیاں ہیں کہ اسے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس انسان کے اندر اتنی نشانیاں رکھنے کے بعد پھر اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجا، اپنی کتابوں کو بھی بھیجا، تاکہ انسان کو وہ پوری طرح غفلت سے بیدار کر دے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آدمی جو وعدہ کرتا ہے وہ تو اسے یاد ہوتا ہے اور ہمیں تو یہ وعدہ یاد ہی نہیں، تو یہ کس قسم کا وعدہ ہے؟ تو فرمایا کہ اگر تمہیں یہ وعدہ یاد نہیں تھا تو میں نے اپنے رسولوں کے ذریعے تمہیں یہ وعدہ یاد دلا دیا ہے اور تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ وعدہ تم نے کیا تھا، اور میں اپنے رسولوں کے ذریعے تم پر حجت قائم کر رہا ہوں۔ انسان کے اندر اللہ کو پہچاننے کے جو دلائل ہیں ان کی مثال آنکھ کے نور کی طرح ہے، اور جو کتاب اور پیغمبروں کے بینات اور دلائل ہوتے ہیں ان کی مثال چاند اور سورج کی طرح ہے۔ اگر آنکھ میں نور ہی نہ ہو تو چاند سورج کی روشنی اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو راہ راست پر رکھتی ہیں، اندر کا نور اور باہر کے دلائل جو پیغمبر لے کر آتے ہیں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے آباء و اجداد نے کیا جو پہلے تھے، یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے آباء و اجداد نے کیا جو ہم سے پہلے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، اور ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس چیز کی وجہ سے جو باطل والوں نے کیا؟ کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس چیز کی وجہ سے جو باطل والوں نے کیا؟ اور تقولو اصل میں ہے اللہ تقولو، اللہ نے یہ عہد تم سے اس لیے لیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ جی وہ ہمارے باپ دادے تھے جنہوں نے شرک کیا، ہم نے تو انہی کو دیکھ کر ان کے راستے پر ہی چلتے رہے۔ فرمایا میں نے ہر انسان کو جس نے بھی قیامت تک پیدا ہونا تھا اس کو زندہ کر کے اس کی روح کو حاضر کر کے اس سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتے کہ دو ادھر پیدا ہو گئے چار ادھر پیدا ہو گئے، یہ باقاعدہ ایک پری پلانڈ منصوبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل سے تیار کیا ہوا ہے، اور جتنے لوگوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ان کو عہد الست میں شامل کیا گیا۔ تو کوئی انسان اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو غافل رہا، میرے تک تو ہدایت پہنچی نہیں، مجھے تو صحیح راستے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فرمایا ہم نے سب کو راستہ وضاحت سے بتا دیا ہوا ہے، اور اب ذمہ داری ہے تمہاری کہ اس پر عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد کو نکالا، اور کچھ لوگوں کو اپنی دائیں مٹھی میں لیا اور کچھ لوگوں کو اپنی بائیں مٹھی میں لیا، اور فرمایا یہ دائیں مٹھی والے جنت والے ہیں اور بائیں مٹھی والے جہنم والے ہیں۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر عمل کس بات کے لیے ہے؟ اگر جنت اور جہنم کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر عمل کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تو نہیں پتا کہ تم جنت والے ہو یا جہنم والے ہو، جنت والوں کو اللہ جنت والوں کے عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور جہنم والوں کو جہنم والوں کے عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس لیے تم ہر وقت یہ کوشش کرتے رہو کہ جنت والوں کے جیسے عمل کرو
اور जहन्नम से अपने आप को बचा कर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का मुस्तहिक बना लो। आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी औलाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी पेशानी की चमक और चेहरे का नूर उन्हें बहुत अच्छा लगा। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस है और हसन दर्जे की हदीस है कि हज़रत आदम ने पूछा कि या अल्लाह ये कौन है, तो अल्लाह ने फरमाया ये तेरा बेटा दाऊद है जो तेरे बहुत बाद पैदा होगा। तो कहा कि या अल्लाह मेरी उम्र के 40 साल इसको दे दिए जाएं। तो जब फरिश्ता हज़रत आदम की रूह कब्ज़ करने आया तो उन्होंने कहा मेरी उम्र से तो अभी 40 साल बाकी हैं। तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत आप भूल गए, आपने अपनी उम्र से 40 साल अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए थे। तो आपने देखा आदम अलैहिस्सलाम ने कि इन रूहों में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बड़े ही चमकदार हैं और बड़े नूरानी चेहरे हैं। तो पूछा कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं, तो मैं ये अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं जो इंसानों की हिदायत का काम करेंगे। तो ये जो सारा मामला हुआ है ये हमारे इल्म में अल्लाह पाक ला रहे हैं कि देखो तुम इस दुनिया में बेलगाम नहीं छोड़े गए और न ही तुम्हें तुम्हारी मर्जी पर छोड़ा गया है, तुम्हें उस अहद के मुताबिक चलना है जो अल्लाह ने तुमसे आलम अरवा में लिया। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, और इसी तरह हम खोल कर बयान करते हैं निशानियाँ। वलअल्लहुम यर्जिऊन, ताकि वो पलट आएं। फरमाया हम बड़ी तफसील से बयान कर रहे हैं कि तुम्हारे ज़िम्मे क्या है और किस चीज़ से तुम्हें बचना है और क्या तुमने अल्लाह से अहद कर रखा है, उस अहद की खिलाफ वर्जी से बचो और अल्लाह की जन्नत के मुस्तहिक बन जाओ। चलिए जनाब तर्जुमा एक बार वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिलकिताबी, और वो लोग जो मजबूती से थाम लेते हैं किताब को, व अक़ामुस्सलात, और उन्होंने नमाज कायम की, इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, यकीनन हम नहीं ज़ाया करते इस्लाह करने वालों का अजर। व इज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम, और जब हिलाकर उठाया हमने पहाड़ को उनके ऊपर, कअन्नहु ज़ुल्लतुन, गोया कि वो एक साइबान था, वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम, और उन्हें यकीन हो गया कि वो उन पर गिरने वाला है। ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, मजबूती से पकड़ो जो अता किया है हमने तुमको, वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, और याद रखो जो कुछ इसमें है ताकि तुम बच सको। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, और जब निकाला तेरे रब ने बनी आदम की पीठों से, ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलादों को, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उन्हें गवाह बनाया उनकी अपनी जानों पर, अलस्तु बिरब्बिकुम, फरमाया क्या मैं नहीं हूँ रब तुम्हारा, क़ालू बला, तो सबने कहा क्यों नहीं, शहिदना, हम सारे गवाही देते हैं, अन तक़ूलू यौमल क़ियामति, ये कि तुम न कहो क़यामत के दिन,
إنا كنا عن هذا غافلين إنا كنا عن هذا غافلين یقیناً ہم تو اس عیب سے غفلت میں تھے یقیناً ہم اس عید سے غفلت میں تھے او تقولوا انما اشرک آباؤنا اور تقولوا انما اشرک آباؤنا یا یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادوں نے کیا یا یہ نہ کہو کہ شرک سے ہمارے باپ دادوں نے کیا من قبل من قبل ہم سے پہلے ہم سے پہلے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس چیز کی وجہ سے جو باطل والوں نے کیا کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس چیز کی وجہ سے جو باطل والوں نے کیا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں اور اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف پلٹ آئیں تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف پلٹ آئیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ